اگر قرآن مجید فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہماری سوسائٹی میں نظر آتی ہیں؟ اگر ایک کلام کو پڑھنے ہی کے مختلف طریقے ہیں تو پھر اختلاف کی صورت میں کس طریقے کو اپنایا جائے گا، وہ خود پہ کیسے فیصلہ کن ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی تاریخ کیا ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب کی حیثیت سے قرآن نازل ہوا. جب یہ نازل ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کوئی ایک نسخہ اس کا تیار کرایا، جس طرح کہ عام طور پر تصنیفات ہوتی ہیں یا کتابیں لکھی جاتی ہیں، یا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا؟ قرآن مجید کی وہ تاریخ جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے اور وہ تاریخ جو آپ کو تاریخی روایات میں ملتی ہے، اس سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف جب یہ کلام نازل کیا جاتا تھا تو اس کے نزول کا مقصد محض کوئی تصنیفی منصوبہ مکمل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ تلاوت آیات کے لیے نازل کیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو بعثت یا تقرر کی آیت قرآن مجید میں یہی ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی یہ پیغمبر امیوں میں اس لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ یہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کریں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی قرآن کے ذریعے سے، تذکیر کی قرآن کے ذریعے سے، انذار کیا قرآن کے ذریعے سے. قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کو سنانا، یہی وہ چیز تھی کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت میں محور کی حیثیت اختیار کر گئی. چنانچہ جتنا قرآن نازل ہوتا چلا جاتا تھا اس کی صورتیں پڑھی جاتی تھیں، سنائی جاتی تھیں. صحابہ کرام خواہ وہ 2 تھے 4 تھے، ان کو یاد کر لیتے تھے. اگر کوئی لکھنا جانتا تھا تو لوگ اس کو لکھ لیتے تھے. اس قرآن کے بارے میں شروع سے یہ روایت قائم کر دی گئی کہ یہ نمازوں میں پڑھا جائے گا. چنانچہ بار بار اس کو دہرانے کی روایت بھی ہماری نمازوں کی صورت میں قائم ہو گئی. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر سال رمضان میں یہ اہتمام کرتے ہیں کہ قرآن ختم کیا جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی تقریبات تو نہیں تھیں، لیکن لوگ اپنی تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لوگ عام نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. خود قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ انذار عام کریں تو اس کے ساتھ ہی یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آدھی رات یا 2/3 رات یا اس سے کم و بیش آپ اٹھیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے. اور اس میں کہا گیا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے گا. صحابہ کرام کے بارے میں خود قرآن نے بتایا کہ ان کا ایک چھوٹا سا گروہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے دن سے اس میں شامل ہو گیا. یعنی وہ 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اسی طرح سے تہجد کا اہتمام بھی کرتے تھے. تو ایک طرف یہ مسلمانوں کے لیے ہر وقت کی کتاب تھی، ہر لمحے کی کتاب تھی، ہر سانس کی کتاب تھی، ہر نماز کی کتاب تھی. اسی سے وہ ہدایت پاتے تھے، اسی سے روشنی حاصل کرتے تھے. اس کا انتظار ہو رہا ہوتا تھا، یعنی کیا نئی چیز آئی ہے. اندازہ کیجئے نا کہ اس وقت تو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمارے ہاں کسی الماری میں رکھا ہوا ہوگا، ہم اس کو نکال لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے. اس وقت تو نئی سورہ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیا کلام نازل کر دیا ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا استقبال کس طریقے سے ہوتا ہوگا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے جیسے اپنے صحابہ کے ساتھ درمیان میں اس کو پڑھ رہے ہوتے تھے، اسی طرح منکرین کو پڑھ کر سناتے تھے، حرم میں کھڑے ہو کر پڑھ کر سناتے تھے، دعوت کے موقعوں پر پڑھ کر سناتے تھے. تو گویا قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر، قرآن مجید کے ذریعے سے دعوت، یہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز تھے. ان شب و روز میں یہ قرآن جب آہستہ آہستہ زیادہ ہونا شروع ہوا تو مصحف تیار ہونا شروع ہو گئے. یعنی لوگوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے اس کو لکھنا بھی شروع کر دیا. اچھا، جو لکھنا جانتے تھے وہ دوسروں کو بھی لکھ کر دے دیتے تھے، اور جو یاد کر سکتے تھے وہ یاد کر لیتے تھے. تو قرآن مجید کے لیے عام طریقے پر کوئی تصنیفی منصوبہ نہیں بنانا پڑا. اچھا،
اس کا کوئی نسخہ نہیں تیار کرنا پڑا. یہ بالکل بے معنی قسم کی بعض روایتیں ہیں جو ہمارے یہاں شائع و ضائع ہو گئی ہیں. قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں پڑھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے پڑھتے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے. یہ شب و روز پڑھا جا رہا ہوتا تھا، اور جب پڑھا جاتا تھا تو لکھنے والے لکھ لیتے تھے اور یاد کرنے والے یاد کر لیتے تھے. ٹھیک. اس طریقے سے یہ ترتیب پانا شروع ہوا. یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر کوئی آیت یا کوئی سورہ آگے پیچھے رکھنا ہوتی تو اس کی ہدایات بھی ساتھ ساتھ دی جاتی رہتی. اچھا. یہاں تک کہ قرآن مجید پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی وہ دن آ گیا ہے کہ اب اللہ کی نعمت پوری ہو گئی، دین پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. یعنی دین کی وہ ہدایت جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کی تھی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گئی. جب وہ پایہ تکمیل تک پہنچ گئی تو بتا دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے اللہ نے اسی دین کو یعنی اسلام ہی کو تمہارے لیے اپنے دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے. اس دین کا محور و مرکز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. یہی فرقان ہے، یہی میزان ہے، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو اب قیامت تک یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے. ٹھیک. چنانچہ اسی حیثیت سے صحابہ کرام نے اس کو اپنے پاس محفوظ کرنا شروع کر دیا. یعنی کوئی ایک نسخہ تیار کر کے لوگ اس کی مراجعت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہر شخص اپنا نسخہ چاہتا تھا، ہر شخص اپنے گھر میں مصحف چاہتا تھا. اس وقت بھی دیکھیں کہ مسلمان بہت کچھ انحطاط کا شکار ہو گئے، لیکن بدترین سے بدترین لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں قرآن مجید کا نسخہ موجود ہو. تو اندازہ کیجئے کہ جب صحابہ کرام کا دور تھا، ان لوگوں کا دور تھا جن کو قرآن کہتا ہے کہ کنتم خیر امت، وہ جن کے لیے قرآن نازل ہوا، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ اس سے کوئی بے اعترائی برت سکتے تھے، تو وہ سب کے سب اس کو محفوظ کر رہے تھے. ٹھیک. تو قرآن مجید جب اس طریقے سے نازل ہو گیا تو اب اس کے بعد آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن جبریل امین نے اسی ترتیب سے پڑھ کر سنایا جس ترتیب سے ہمارے پاس وہ اس وقت موجود ہے. اچھا. اور جبریل امین نے پڑھ کے سنایا، پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو پڑھ کے سنایا. یہ وہ معارضہ ہے قرآن مجید کا، یعنی ایک دوسرے کے سامنے قرآن پیش کرنا، کہ جو 2 مرتبہ ہوا اور رمضان کے مہینے میں ہوا. اس میں صحابہ کرام میں سے بھی بعض لوگ شریک ہوئے. تو اب گویا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ پورا قرآن اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے پڑھ کر سنا دیا گیا. اس کا مذاکرہ ہو گیا، جبریل نے پڑھ کر سنا دیا، رسول اللہ نے جبریل کو پڑھ کر سنا دیا. تو دونوں اعتبارات سے جب یہ بالکل ترتیب پا گیا تو ظاہر ہے کہ اس دوران میں قرآن مجید مختلف وقتوں میں نازل ہوا تھا. اگر کسی جملے میں، کسی کی ترتیب میں کوئی تبدیلی کرنا تھی، کوئی تغیر کرنا تھا تو وہ بھی ہو گیا. اچھا. یہ سب ہو جانے کے بعد یہ آخری نسخہ جب تیار ہوا تو دیکھیے قرآن مجید اس کو کیسے بیان کرتا ہے. قرآن مجید سورہ قیامہ میں یہ کہتا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی دور میں کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، آپ اس کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا نہ ہوں. آپ کو اس کے لیے کسی جلدی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس میں کسی تشویش کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس قرآن مجید کو جمع کرنا، یعنی اس وقت تو یہ نازل ہو رہا ہے نا، 1 سورہ 2 سورہ 3 سورہ، اس کو جمع کرنا، اس کو ترتیب دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اور پھر ترتیب دینے کے بعد اس کو پڑھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اچھا. یعنی اس وقت اگر کوئی چیز نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے، کوئی چیز نسیان میں چلی گئی ہے، کوئی چیز بلا دی گئی ہے، کہیں کوئی تردد واقع ہو گیا ہے، آخر ایک بڑی کتاب ہے تو اس کی بھی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. پھر یہ کہا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اگر اس وقت ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور پوری تلاوت کرتے ہیں تو جب ہم اس کی وہ پوری تلاوت کریں گے تو اس کے بعد آپ کو اسی قرات کی پیروی کرنی ہے. اچھا، یہ قرآن میں واضح بتا دیا یہ گیا. قرآن مجید کی سورہ قیامہ میں بتا دیا گیا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید کا ایک دور وہ ہوا جس میں وہ الگ الگ نازل ہو رہا تھا، 1 سورہ 2 صورتیں 3 صورتیں 4 صورتیں، جس کو نجمن کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ترتیب دینے کا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. پھر اس ترتیب کے مطابق قرآن مجید شروع سے آخر تک جبریل امین نے پڑھا. پھر اس کے بعد جب وہ یہ سب ہو گیا تو حکم دے دیا گیا کہ اب اسی قرات کی پیروی کرنی ہے آپ کو جو اس وقت کی جا رہی ہے. یہ وہ قرآن مجید کی قرات ہے جس کو
تعبیر کیا جاتا ہے عرضہ اخیرہ کی قرات سے. عرض اخیرہ کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن مجید پیش کیا جاتا رہا جبریل کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کا آخری مرتبہ پیش کرنا کب ہوا اچھا، تو وہ عرضہ اخیرہ کہلاتا ہے. یعنی آخری 2 سالوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آخری 2 سالوں میں اس کا عرضہ اخیرہ ہوا. یعنی یہ پورا کا پورا اسی ترتیب سے جس طرح کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے پڑھ کے سنایا گیا. گویا اب کوئی تردد، کوئی ابہام اس کے بارے میں باقی نہیں رہا. لوگوں نے جب یہ اس طرح پڑھا گیا تو دوبارہ اس کو سنا. صحابہ کرام نے اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرنا شروع کیا. لکھنے والوں نے اسی طرح لکھا. ہر گھر میں مصحف موجود ہو گئے. تو مصحف یہ قرآن مجید کا وہ نسخہ تھا کہ جس کو آپ کہتے ہیں بین الدفتین. میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، جس طرح اس وقت موجود ہے. ٹھیک. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید اب ہمارے سینوں سے اس مصحف میں آ گیا. یہ مصحف ہے کہ جو صحابہ کرام کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے. جگہ جگہ آپ کو تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے. کسی ایک نسخے کی مراجعت کی ضرورت نہیں تھی. لوگ اگر اس کو پڑھتے تھے تو جس طرح اب ہوتا ہے، غلطی ہو گئی ہے دوسرا درست کر دے گا، میرے نسخے میں کوئی ہے آپ مجھے توجہ دلا دیں گے. اس وقت بھی دیکھیے آپ قرآن مجید جب شائع کیا جاتا ہے تو بالکل یہی ہوتا ہے. جب یہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی یہی ہوتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، 2 پیچھے بتانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو، یہاں تم سے نسیان ہو رہا ہے، یہاں کوئی اختلاط ہو گیا ہے، یہاں کوئی التباس ہو گیا، بتانے کے لیے موجود ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جس وقت آپ اس کو شائع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پڑھا جائے گا، دوبارہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا. یہ سب کچھ کے بعد بھی اگر کوئی غلطی رہ جاتی ہے اور بارہا ایسا ہوتا ہے تو آپ متوجہ کرتے ہیں، میں متوجہ کرتا ہوں، پوری دنیا میں لوگ متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان بھی یہ قرآن شائع و ظاہر تھا. یعنی مصاحف کی صورت میں ہر گھر میں موجود تھا. ہر شخص نے اپنے لیے لکھا ہوا تھا یا لکھوایا ہوا تھا یا یاد کیا ہوا تھا. اس صورت میں یہ پوری مسلمان امت کے حوالے ہو رہا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ صحابہ کرام اس کو کہیں اپنے پاس نہیں رکھ رہے تھے، وہ آگے پڑھا جا رہا تھا، اب بچوں کو سکھایا جا رہا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے بالکل یہی تصویر آپ ماضی میں لے جائیں. تو اس طرح سے یہ ترتیب پا کے مرتب ہو کر دنیا کے لیے شائع و ظاہر ہوا قرآن مجید. اب جب اس کے نسخے ترتیب دیے گئے ابتدا میں، تو ابتدا میں اعراب لگانے کا یا لفظوں کو بہت متعین کرنے کا طریقہ نہیں تھا، اس لیے کہ عربوں کو اس کو پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو وہ یاد بھی تھا. لوگ عام طور پر اسی یادداشت کی بنیاد پر قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. تو قرآن مجید کا زبانی پڑھنا، قرآن مجید کا تحریر کرنا، دونوں چیزیں گویا متوازی چل رہی تھیں. تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ اب چونکہ عجم میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اب ان کو بھی پڑھنا ہے جو عرب نہیں ہے، تو وہی قرات جو صحابہ کرام میں شائع و ظاہر تھی اس کو مصحف پر ثبت کر دیا گیا. ٹھیک. یعنی اب گویا اعراب لگا کر بتا دیا گیا کہ اس کو اس طرح سے پڑھیں گے. اصل میں اگر جب اردو بھی آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا انگریزی زبان بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پروناؤنس کرتے ہیں، اعراب تو نہیں لگے ہوتے، آپ تلفظ کرتے ہیں، آپ لفظوں کو بولتے ہیں جس طرح کے بولے جانے چاہیے. تو آپ کی صوتیات جو ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کس چیز کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کی یہ سب چیزیں بھی گویا نشانات کی صورت میں، اعراب کی صورت میں، جس کو آپ زبر زیر کہتے ہیں، خود قرآن مجید کے مصحف میں ثبت کر دی گئی. ٹھیک. یہی وہ قرات ہے جو اس وقت مسلمان امت کی عظیم اکثریت کے پاس موجود ہے. اسی مصحف کو پڑھ رہے ہیں.